أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، آج ایک مسئلہ ہمارے سامنے بعض دوستوں نے سنایا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ وہ مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہے کہ اسرائیل کی حکومت پاکستان یا سعودیہ یا دیگر اسلامی ممالک تسلیم کریں تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ تو مجھے اس حوالے سے بہت افسوس اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں کی جتنے حکومتیں آئی ہیں اکثریت ان کی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ہے، اور اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ وہ ایک غاصب اور ظالم اور مسلمانوں پر کئی طرح طرح کے ظلم کر رہا ہے۔ تو اگر مسلمان حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم انہوں نے اپنا ایک فریضہ بنایا تھا کہ ہم اسرائیل کی جابرانہ حکومت، ظالمانہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے توڑے سے پہلے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو نکال۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں اتنے سخت حکم کیوں کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت تین بڑے بڑے جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت یہود کی، دوسری جماعت مشرکین کی، اور تیسری جماعت عیسائیوں اور نصارہ کی۔ تو قرآن کریم نے ان تینوں جماعتوں کا موازنہ کیا تو فرمایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنے والے یہود ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کا ذکر فرمایا، اور جہاں عیسائیوں کا اور نصارہ کا ذکر فرمایا تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے حبشہ کے اس وقت کے عیسائی اور نصارہ مراد ہیں، جس کے سربراہ وہ نجاشی تھا، اور اس نے مسلمانوں کی امداد کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے مہاجرین، تو ان کے بھرپور امداد کی،
اور اسلام لایا، لیکن حکومتی کاروبار کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، تو تابعی کے زمرے میں نجاشی آتے ہیں، اور ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے وفات کے وقت آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے کہ قیامت کے دن وہ اس امت کے سرخیلوں میں اور صحابہ کے بعد تابعین کے سب سے بڑے کبار تابعین میں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں جو سخت موقف اختیار کیا تھا، تو قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں مشرکوں سے یہ لوگ آگے ہیں۔ اب تھوڑے سے ہم تاریخ پر نظر ڈالیں کہ یہودیوں نے کیا زیادتیاں کی ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسلام اور دین کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لیکن وہ معاہدہ ان یہودیوں نے توڑا۔ بنی قینقاع یہ تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر مدینہ سے باہر آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک جرگے میں گئے، ایک دیت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ انہوں نے شرط لگائی کہ آپ اکیلے آئیں گے، اپنے ساتھ کسی کو نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا شرط، اکیلے گئے۔ انہوں نے وہاں پر تقریباً کوئی 12 لوگ مقرر کیے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یکدم خنجروں سے اور تلواروں سے حملہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی ایک سازش منصوبہ بندی کی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس جرگے کو نہ جائیں، ان لوگوں نے چادروں کے نیچے خنجریں اور چھوٹی تلواریاں وہ رکھی ہیں اور آپ پر حملہ کرنے کی سازش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور ان لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ اس کے بعد بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے پورے مشرکین عرب، غطفان اور قریش اور ان سب لوگوں کو مدینہ منور پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور قرآن کریم میں غزوہ احزاب اس کا جو ذکر ہے تو اس کے بنیاد اور وہ ان یہودیوں کی سازش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کیا، اور بنو قریظہ ان کے جو جنگجو لوگ تھے 500 سے 700 تک، ان کو قتل کیا اور باقی کو غلام اور بانجا بنائی، اور ان کی جو زمینیں اور باغات تھی وہ مسلمانوں میں تقسیم کی۔ اس کے بعد خیبر، جہاں پر یہودیوں کا بہت بڑا ایک ریاست تھا اور ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور وہ بہت بڑے گمنڈ میں تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد اور قتال کا اعلان کیا، اور اللہ نے وہ خیبر کا پورا خطہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا،
اور ان کے جو مالکانہ حقوق تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے اور ان پر ٹیکس اور جزیہ نافذ کیا، اور جو باغات تھے، جو زمینیں تھیں، وہ مسلمانوں میں تقسیم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے ان کو خیبر سے بھی اور پورے جزیرہ عرب اس سے ان کو بے دخل کیا اور ان کو نکال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یہودیوں نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر وہ یہودیوں نے دی۔ تو جب ایسے ایک ظالم اور سازشی ایک جماعت اور ایک ٹولہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال۔ کئی تقریباً کافی وقت پہلے یہ مسئلہ دارالعلوم دیوبند اس میں آیا کہ اگر اسرائیل اور یہودی وہ عرب میں کوئی زمین لیز پر خریدیں تو یہ خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت کے اکابر دیوبند انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ نہیں لے سکتے ہیں، اور ان پر سرزمین عرب لیز پر دینا یا بیچنا یہ ممنوع ہے، یہ پھر جزیرۃ العرب میں مالکان ہوں گے، تو ان کی ملکیت اور ان کے مالکانہ حقوق شریعت نے ختم کیے ہیں۔ تو علماء کرام جو اس حوالے سے یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، تو یہ قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین وصیت کے مطابق ہے۔ جب ان کی حکومت کو تسلیم کی جائے تو عرب کی سرزمین میں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت ہے، اور ڈر ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے تو یہ خطرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شکوہ کریں کہ تم نے میری وصیت کو پس پش ڈالا، اور میرے دشمنوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو اور قرآن کریم نے جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے بد دشمن قرار دیا، تم نے ان کی حکومت کو تسلیم کی۔ 2002 کے الیکشن میں جب MMA کی صورت میں کافی علماء کرام اور MMA کے ممبران قومی اسمبلی میں آئے، تو اس وقت پرویز مشرف کے ایجنڈا میں یہ ایک بات بھی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کی جائے۔ اس وقت ہمارے MMA کے کچھ اکابرین نے اور میں خود بھی اس میں بعض مسلم لیگ خاف کے ممبران سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کی جائے۔ اب یہ جو حکومت اس وقت یہ جو جس کو سلیکٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے پر اور ایک یورپ کے ایجنڈے پر ان کو لایا گیا۔ ان کو 3 چیزوں کا ٹاسک دیا گیا ہے: ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا، دوسرے مرزائیوں ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ اختیار کرنا، اور تیسرا جو 73 آئین اس میں جو اسلامی دفعات ہیں، خاص کر حدود ہیں، ان کو ختم کرنا۔ اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو پھر سعودیہ پر بھی دباؤ آئے گا، باقی اسلامی ممالک چھوٹے ان پر بھی دباؤ آئے گا، لیکن یہاں پر پاکستانی عوام الحمدللہ اور علماء کرام الحمدللہ اور خاص کر ان کا سرخیل اور ان کا جرنیل
جو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ العالی ہیں، تو اس ایجنڈے سے لوگوں کو خبردار کیا، اور یہ لوگ اپنے اس ارادے سے اور قصد سے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے، اور اب وہاں عرب کے حکمران متحدہ عرب امارات یا قطر یا مراکش یا اور کچھ ممالک، تو ان کو آگے کیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات سعودیہ سے بھی کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا کہ جب سعودیہ بھی اس طرف آ جائے اور عرب امارات تو اس طرف آ گیا ہے، قطر آ گیا ہے، مراکش آ گیا ہے، ترکیہ نے بھی کچھ تعلقات اور کچھ مذاکرات انہوں نے بھی کیے ہیں، تو پھر پاکستان پر دباؤ آئے گا کہ تم کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہم برملا کہتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ وہ حکومت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا جو کہ اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں وہ نرم رویہ اختیار کرے، اور یا اور کوئی علم کے شکل میں یا ایک لیڈر کے شکل میں اور یا ایک سیاستدان کے شکل میں وہ لوگوں کو یہ تصور اور وہ لوگوں کے یہ باور کرائے کہ یہ کوئی اتنی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے بغاوت ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے وہاں پر وہ بیت المقدس جا رہے تھے، فرعون غرق ہوا، تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتب اللہ لکم، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ یہ سرزمین اللہ نے یہودیوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہے؟ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو یہ التی کتب اللہ لکم، اس وقت وہ مسلمان تھے، تو جتنے بھی اس وقت لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور معاذ اللہ اگر یہ زمین جو جس کو ارض مقدسہ کہا گیا ہے یہ اللہ نے یہودیوں کے لیے مقرر کیا، تو پھر کیا یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور فاتحانہ طور پر وہ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، صلاح الدین ایوبی اس نے جو بیت المقدس کو آزاد کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو کیا یہ التی کتب اللہ لکم کی آیت سے کوئی مخالفت ہے؟ تو افسوس یہ ایک تحریف ہے، جو کوئی بھی ایک بات کرے تو یہ قرآن کریم کے مزاج اور قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کی آیت کی تحریف ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے عالم بھی یہ بات کہے اور بڑے سے بڑا آدمی سیاستدان بھی یہ بات کہے، جو بات غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور وہ وقت پاکستان کے لیے مرنے سے بھی سخت وقت ہوگا کہ جب اسرائیل کی بات وہ اسمبلی کے فلور پر آ جائے اور یا اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو اس لیے اس وقت جو قائد جمعیت اور ہمارے پورے پی ڈی ایم کے قائد وہ جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ایک سازش کے
سازش کے تحت اور ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو لایا گیا ہے، اور اس میں یہی 3 باتیں ہیں، اور سب سے پہلی بات یہی اسرائیل والی ہیں۔ اس کے لیے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو یہ اسلام، قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر جو علماء ہیں، جو سادات ہیں، جو تبلیغ سے وابستہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے اور اچھے ذہن والے لوگ ہیں، ان سب کو اس بارے میں کسی کے پروپیگنڈے میں یا کسی کے کوئی دلیل اور یا کوئی شبہ اس میں نہ پڑے، اور اپنے جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، مدارس ہیں، مفتیان حضرات ہیں، اور جو علماء کرام اور حق پرست علماء کرام ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، اور ان کے تعلیمات کے مطابق اور ان کے ارشادات کے مطابق وہ اپنا عقیدہ بنائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سرخ رو ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت شرمندہ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں۔ تو اس لیے میرے تمام اپنے دوستوں سے، سامعین سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں دارالعلوم کراچی سے بھی استفتاء مانگی جائے، اور تینولی ٹاؤن سے بھی، اکوڑا خٹک سے بھی، اور اسی طرح جامعہ شریفیہ، بڑے بڑے مدارس ہیں، خیر المدارس ہیں، بڑے بڑے مفتیان حضرات ہیں پاکستان میں۔ تو اس میں خواہ فیس بکوں کے ذریعے سے یا ایسے آپس میں بحث مباحثوں کے ذریعے سے ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو جائیں اور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو میری یہ اپیل ہے، اور یہ ہر عالم کا ہونا چاہیے، اور میں نے تو اس جمعے میں بھی اپنے تقریر میں وہاں کہا تھا کہ یہ ایک ایجنڈا ہے، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور لوگ جو ایجنڈا جنہوں نے لایا ہے وہ اس کا سرخیل وہ امریکہ ہے، تو یہ لوگ اسرائیل اس کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ اور آپ معارف القرآن دیکھیے، انہوں نے مفتی صاحب رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ اسرائیل یہ ایک بین الاقوامی چھاؤنی ہے، اور اس کے ذریعے سے مشرق وسطی اور اس کے ذریعے سے پورے عرب کو یہ لوگ غلام بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اسرائیل کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ایجنڈا قادیانیوں کا ہے، وہ سرگودا کا کافی زمین انہوں نے لیز کر لیا ہے، اور ربوہ، اور یہ ایک ریاست آئندہ کے لیے یہاں مرزائیوں کی بھی ایک منصوبہ بندی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے اکابرین اور اپنے علماء کرام اور خاص کر ہمارے قائد، ان کے تعلیمات، ان کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کریں، یہ ہمارے لیے دین اور دنیا کی مفاد میں ہے۔